جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ ایک دو میٹھی بچی ہوئی دالیں پیسے مسالے کے ساتھ دیچکی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیچکی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا کہ کرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اسی گوبھی کے پتے اور ڈنڈلوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے ڈنڈلوں کی سبزی۔ اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی کترنوں کی پوٹلی بنا کے لے آتی۔ کچھ عرصے بعد یہ کترنیں تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی، کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو اور پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر کترنوں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے داغوں سے شیر کاٹ دیتی۔ کبھی لاڈ آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی، تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے جی، سوتے بھی شاعری پر سر رکھ کے ہو۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے۔ ہم ضد کرتے تو اماں کہتیں وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پروان نہیں آتا۔ میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹھے اور پھولدار چنٹ کے 2 آدھے آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لاتے۔ لٹھے کے تھان میں سے ابا اور تینوں لڑکوں کے اور چنٹ کے تھان میں سے دونوں لڑکیاں اور اماں کے جوڑے کٹتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبہ کے دوار ملے کوارٹر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتیں۔ آپا نصیبہ سال کے ساتھ اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اماں سی کے دیں گی۔ ہم بھائی بہن جب ذرا ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اسی جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے، ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1 روپے کا چاند تارے والا سکہ دے دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہر بہن بھائی کوٹ کے تھیلے سے ایک پنی والی گول اینک خریدتا، جسے پہن کر چال میں اٹراہٹ سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندنی کے ورق لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق افمچی پر ایک کو املی دیتے ہوئے تتلی جلا کر املی میں سے شعلہ نکالنے لگا۔ پھر خانہ بچوں کے خوانچے میں بڑے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کے لچکدار تتلیوں میں سے بنے گگو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے۔ چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم پانچوں بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رہتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بڑھ جائے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے بچوں کو پٹھان کی چیرے والی بندوق سے رنگین اور مہین کاغذ سے منڈے چوبی گانچے پر لگے غبارے پھوڑتے بڑی حسرت سے دیکھتے رہتے۔ بندر یا ریچھ کا تماشا بھی اکثر مفت ہاتھ آ جاتا۔ اوپر نیچے جانے والے گول چوبی جولے میں بیٹھنے سے تو ہم سب بہن بھائی ڈرتے تھے، اور اس کا ٹکٹ بھی مہنگا تھا۔ بقرہ عید پر سب کے ہاں قربانی ہوئی سوائے ہمارے گھر، مگر یہاں بھی اماں کے منطقہ دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے، ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی ماں چپ سی ہو گئی اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئی۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آواز آتی سنائی گئی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن
اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی، ابا نوکری پر تھے اور ہم سب سکول میں۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ اب آپا نصیبہ اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئی اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹے گی اور ہمیں یہیں چھوڑ گئی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔